السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ کی ہم مشق کر رہے تھے۔ پہلی آیت پڑھی ہے، دوسری آیت پڑھی، تیسری آیت پڑھی، چوتھی آیت پڑھی، پانچویں آیت پڑھی، آج چھٹی آیت پڑھیں گے سورۃ فاتحہ کی۔ پہلی 5 آیات کے اندر جو موٹی موٹی باتیں تھیں آپ کو بتائی تھی، اس کی مشق کی تھی، رہنمائی کی تھی، تلفظ درست ہونے کی، بتایا تھا کہ اس طرح اس موقع پر اس جگہ پر ایسے پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، آپ کا تلفظ درست ہوگا۔ ہمارا کام اتنا ہے، ہمارا کام کہہ دینا، سنا دینا، سمجھا دینا، پڑھ کر بتلا دینا، اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر اس بات کو، قاعدے کو، اصول کو، حرف کو، لفظ کو، پڑھنے کے انداز طریقے کو، اس کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کا تلفظ درست ہوگا۔ آپ کا کام زیادہ ہے، ہمارا کام کم ہے۔ پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئی ہو کہیں پر، بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے، اس جگہ پر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا بات کی تھی، کیا کرنا ہے، کیا قاعدہ ہے، کیسے پڑھنا ہے اس کو، یا کوئی اشکال ذہن میں آ گیا، سوال ذہن میں آ گیا، اس کے متعلق جو پڑھا ہوا ہے اب تک اس پر سوال کر سکتے ہیں۔ آج 36ویں آیت پڑھیں گے، چھٹی آیت پڑھیں گے آج سورۃ فاتحہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہر بچہ اپنے منہ پر خود محنت کرے گا، اس کا تلفظ درست ہوگا، دوسری کی محنت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اس سے رہنمائی میں تو فائدہ دے گی، دوسرے کا سن کے اس سے رہنمائی حاصل کرے، اس سے پوچھے، اس کو سنائے، اس کا سنے، اس سے مدد لے، تعاون لے، اتنے حد تک تو فائدہ دے گی۔ لیکن اس کا پڑھنا، اس کا پڑھنا شمار ہوگا، وہ ٹھیک پڑھتا تو یہ بھی ٹھیک پڑھے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ خود محنت کرے گا، اس کا ٹھیک ہوگا، یہ خود محنت کرے گا، اس کا درست ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، یہ 5 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ فاتحہ کی، اور ہر آیت کے اندر موٹی موٹی بات ہم نے عرض کی ہے، بتائیے، پڑھ کر سنائیے، بار بار مشق کرنے کی ترغیب دی ہے آپ کو کہ آپ کریں، ایسے آپ کا تلفظ درست ہوگا۔ آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس آیت کی شروع میں پہلا حرف صاد ہے، یہ موٹا پڑھ جائے گا یا باریک؟ موٹا۔ کتنے حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں؟ کون سے 7؟
ضاد ضاد غا 4 خا غین قاف، یہ 7 ہو گئے. ان میں سے یہ صاد بھی ہے، زبر ہو، اس پر پیش ہو، زیر ہو، جزم ہو، شد ہو، نہ ہو، لفظ کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں، ہر حالت میں اس کو موٹا پڑھیں. اس کے بعد دوسرا حرف ہے اس آیت میں صاد کے بعد را، اس پر زبر ہے، یہ اس وقت موٹی پڑی جائے گی. ویسے را کن حروف میں ہے؟ کبھی موٹے کبھی باریک باریک. حروف کتنے ہیں؟ 3. کون سے 3 ہیں؟ الف لفظ اللہ کا لام را، آگے پیچھے کو ہو جائے کوئی بات نہیں، 3 پورے کرنے ہیں. را الف لفظ اللہ کا لام 3 ہے، ان میں سے ایک را بھی ہے. اس وقت صراط میں استعمال ہونے کی صورت میں را پر زبر ہے، موٹی پڑی جائے گی. اس کے بعد الف ہے، را کے بعد متصل. یہ کن حروف میں سے ہے؟ یہ بھی ان 3 میں سے ہے. اس وقت موٹا پڑا جائے گا یا باریک؟ اس لیے کہ را الف سے پہلے قاعدہ یہ ہے، الف سے پہلے موٹا حرف آئے الف اس کے تابع ہو کر موٹا پڑا جائے گا. الف سے پہلے باریک حرف آئے تو الف اس کے تابع ہو کر باریک پڑا جاتا ہے. الف پڑھنے میں بھی اپنے سے پہلے حرف کا محتاج ہے، تابع ہے، اس سے پہلے حرف ہو، اس پر زبر ہو، الف آتا ہے. آنے کے بعد استعمال ہونے کے بعد اب موٹا پڑھیں گے یا باریک، 2 میں سے ایک صورت ہوگی. تو موٹا تب پڑے گی جب اس سے پہلے والا آنے والا حرف جس پر زبر ہے وہ موٹا ہے تو یہ بھی موٹا ہوگا. جب الف سے پہلے والا حرف باریک ہے جس پر زبر ہے تو الف بھی باریک پڑ جائے گا. یہاں پر را ویسے تو کبھی موٹی کبھی باریک ہوتی ہے، اس وقت را پر زبر ہے، را موٹی پڑی جائے گی تو الف اس کے بعد آیا ہے را، تو الف بھی را کے تابع ہو کر موٹا پڑا جائے گا. صاد بھی موٹا ہے، را بھی موٹی ہے، اس وقت الف بھی موٹا پڑ جائے گا. 3 موٹے ہو گئے. صراط اللہ، اس کے بعد فا حرف ہے، یہ موٹا ہو گیا یا باریک؟ 4 حرف مسلسل موٹے پڑے جانے والے آ رہے ہیں اس وقت. کوئی ہمیشہ موٹا، صاد ہمیشہ موٹا، فا ہمیشہ موٹے پڑے جانے والوں میں سے، اور را اور الف کبھی موٹے کبھی باریک ہوتے ہیں، اس وقت موٹے ہیں. صاد بھی، را بھی، الف بھی، فا بھی. اس کے بعد لام ہے، صراط الذین، لام باریک حروف میں سے ہے، وہ موٹا نہیں ہے، اس پر شد ہے. اس کے بعد زال حرف ہے، صراط الذین، زال باریک حروف میں سے، ہمیشہ باریک والوں میں سے باریک پڑی جائے گی. اس کے بعد یا ہے، صراط الذین، یا بھی باریک حروف میں سے ہے، باریک پڑی جائے گی. نون ہے، اس کے بعد نون بھی باریک حروف میں سے ہے، صراط الذین. اس کے بعد آئے انعمت کا شروع والا حمزہ، باریک حروف میں سے ہے، موٹوں میں سے؟ ہمیشہ باریک والی کتنے ہیں؟ ہمیشہ باریک پڑ جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 20 ہے. 20 ہے. ویسے تو 19 بنتے ہیں، لیکن ایک حرف لام ہے جس کو شمار 2 مرتبہ کریں گے. لفظ اللہ میں استعمال ہو تو اس کا حکم اور ہے، اور لفظ اللہ کے علاوہ لفظ میں شروع درمیان آخر میں ہے تو اس کا حکم اور ہے. لفظ اللہ کے علاوہ لفظ میں جب لام حرف استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ باریک پڑ جاتا ہے، اور لفظ اللہ میں استعمال ہو تو کبھی موٹا کبھی باریک ہوتا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کلام موٹا، یہ بھی موٹا، اور لفظ اللہ سے پہلے زیر استعمال ہو تو لفظ اللہ کلام باریک، تو اس سے تابع ہو کر لام بھی باریک ہوتا ہے، اس سے پہلے زیر ہوتی ہے تو پھر لام کے بعد جو الف آئے گا وہ تابع کرو بھی باریک پڑ جائے گا. بہرحال لام لفظ اللہ میں کبھی موٹا کبھی باریک ہوتا ہے. لفظ اللہ کے علاوہ کسی لفظ کے شروع درمیان آخر میں حرف لام استعمال ہو تو وہ باریک پڑ جاتا ہے. صراط الذین انعمت، حمزہ باریک حروف میں سے، نون اس کے بعد باریک ہے، انعمت. اس کے بعد عین ہے، وہ باریک حروف میں سے ہے. اس کے بعد میم ہے، انعمت ساکن، باریک حروف میں سے ہے، انعمت. اس کے بعد تا ہے، وہ باریک حروف میں سے ہے. علیہم، عین باریک حروف میں سے ہے، لام باریک حروف میں سے. لفظ اللہ کلام نہیں، علیہم کلام ہے. علیہم، یا باریک حروف میں سے ہے، علیہم، ہا باریک حروف میں سے ہے، آخر میں میم ہے، باریک حروف میں سے. تو سارے باریک ہیں. یہ انعمت علیہم، یہ سارے باریک ہیں. الذین، صراط الذین کے لام سے لے کر لام، زال، یا، نون، انعمت علیہم تک. صراط الذین کے لام مشدد سے لے کر انعمت علیہم کے میم تک سارے باریک حروف ہیں، یہ باریک پڑے جائیں گے. اور
साद, रा, अलिफ, फा, ये चार मुसलसल मुत्तसिल आपस में तरतीब के लिहाज से ये सारे मोटे पड़ जाते हैं। बास तो हमेशा मोटे पड़ जाने के एतबार से साद और ता, रा और अलिफ इस वक्त मोटे पड़ जाएंगे, बाकी सारी बारीक हैं। अनअमता में पढ़ते हुए नून साकिन तो है लेकिन हुरूफ क़लक़ला में से नहीं है। हुरूफ क़लक़ला कितने हैं? कितने हैं? कौन से 5 हैं? अनअमता का नून उनमें से है तो क़लक़ला नहीं होगा। अगर कोई अनअमता की नून में क़लक़ला करके पढ़ता है अनअमता अनअमता अन गलत हो जाएगा। अनअमता नून को पढ़ने के बाद पूरा ज़बान पे कंट्रोल होगा, फिर मीम को अदा करना है। अनअमता अनअम ढीला छोड़ दिया क़लक़ला हो जाएगा। उसके बाद आयन के बाद मीम है अनअमता, मीम साकिन तो है लेकिन हुरूफ क़लक़ला 5 में से नहीं है, क़ुत्ब जद में से नहीं है, क़ुत्ब जद 5 में से नहीं है, क़ाफ ता बा जीम दाल में से नहीं है, तो मीम में भी क़लक़ला नहीं होगा, नून में भी नहीं होगा, मीम में भी नहीं होगा। अगर नून में क़लक़ला करेंगे आ जाएगी नून की गलत, अगर मीम अनअमता की साकिन में क़लक़ला करेंगे तो अभी गलत। अनअमता अनअमता गलत, अनअमता नून में किया उसमें नहीं किया, अनअमता नून में नहीं किया मीम में कर दिया, तो जिसमें करेंगे इन दो में से वो गलत हो जाएगा। दोनों में क़लक़ला नहीं है, ना अनअमता की नून साकिन में ना अनअमता की मीम साकिन में। तो पूरा कंट्रोल करना है ज़बान को इस्तेमाल करते हुए नून के लिए और मीम के लिए होंठों को इस्तेमाल करते हुए पूरा कंट्रोल होगा। मीम को अदा करने के बाद ता को अदा करेंगे, नून को अदा करने के बाद आयन को अदा करेंगे। तो नून की अदायगी के बाद आयन को अदा करने के लिए ज़बान को जो नून में इस्तेमाल किया हिस्सा उस पर पूरा कंट्रोल होगा। ढीला छोड़ दिया दोबारा लग जाएगी, क़लक़ला हो जाएगा। मीम की अदायगी में साकिन में होंठों को इस्तेमाल करते हैं, होंठों का खुश्क हिस्सा, तो वो मीम को अदा करने के बाद ता को जब पढ़ेंगे तो ता को अदा करने से पहले होंठों के खुश्की से जो मीम को अदा करते हैं तो पूरा कंट्रोल होगा। मीम को अदा करने के बाद होंठों पर पूरा कंट्रोल होगा और फिर ता को पढ़ेंगे अपनी जगह से। नहीं होगा कंट्रोल मीम को अदा करने साकिन अदा करने के वक़्त तो ढीले होकर दोबारा होंठ लगेंगे, अनअमता क़लक़ला हो जाएगा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, आप सुने समझे ज़हन में रखें फिर पढ़ने की कोशिश करें। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, दरमियानी आवाज़ से पढ़ें, पास्ता आवाज़ से पढ़ें, दरमियानी से उससे ऊंची आवाज़ में पढ़ें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका तलब तो उस तरह होगा, आवाज़ का लेवल नीचे हो गया, ऊपर हो गया, उससे ऊपर हो गया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله